کی جو ٹھیکریاں ہوتی ہیں ان سے کھجانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان زمانوں میں، سادہ زمانوں میں. تو ان سے آپ اپنا جسم مبارک کھجایا کرتے تھے، اور جیسے جیسے آپ کھجاتے تھے تو وہاں کھرنٹ بن جاتے تھے اور پھر ان میں زخم ہو جاتے تھے اور ان سے پانی رستا رہتا تھا اور ایک اذیت میں تھے آپ. اور اللہ رب العزت کی شکر بجا آوری کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے آپ. اب ٹاٹ میں لپیٹا ان بھائیوں نے اور جنگل میں لے جانے لگے. تو اس سے پہلے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محلے والوں نے کیا کہا ہے، مجھے کہاں پھینک آؤ؟ بھائی محلے والوں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کو اس گھر سے، اس بستی سے لے جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں تو بس تو تم مجھے ایسا کرو، یا جنگل میں چھوڑ جاؤ، جنگل کے اندر مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنی باقی زندگی گزار دوں گا یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. آپ کے بھائی ایک ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور دوسرا یہ سامان اٹھاتے ہیں، راکھ کا ڈھیر اور ٹھیک ہے. اور بیوی رحیمہ پانی کا ایک بٹوا اور اس کا پیالہ. سلام سلام اور سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام پر. اب یہ سب چیزیں لے جا کر ایک جگہ بچھا دی گئی، آپ کو لٹا دیا گیا، پانی رکھ دیا گیا، بھائی بھی گھر چلے گئے، شام ڈلی، رحیمہ بھی اپنے گھر آ گئی، اور آپ اللہ کی عبادت میں اس جنگل کے اندر زندگی گزارتے رہے. 11 سال ہو گئے آپ کو اس جنگل کے اندر، 11 سال. لوگ حیران تھے کہ اس حال میں بھی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام شکر گزاری میں اپنی مثال آپ ہے. آپ کی بیوی، بھائی جب تک گھر میں سامان تھا نا وہ اونے پونے بکتا رہا، راشن کا انتظام ہوتا رہا. آپ اپنے شوہر کو جنگل میں جاتی، ان کو رفع حاجت کرواتی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی. اب گھر کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ گھر کی ہر چیز بک چکی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو بیچ کر بی بی رحیمہ کھانے کا بندوبست کرتی. آپ نے سوچا کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر لیں، اس کی عوض کھانے کو تو کچھ مل ہی جائے گا. تو آپ وہاں کے بڑے بڑے گھرانوں میں، سرداروں کے گھروں میں جا کر دستخط دینے لگیں دروازوں پر. جب ان کی سرداروں کی، ملکاؤں کی یا ان کے گھر والوں کی جب آپ پر نظر پڑتی تو آپ حیران ہو جاتی. ارے رحیمہ آؤ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ بیوی میں کام کے لیے آئی تھی. ارے تم تو ایوب کی بیوی تھی نا. ہاں وہ سنا تو ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا، تمہارے میاں نے کوئی الگ خطا کی ہے جس کی سزا میں وہ ہیں کہ بیوی بس آپ ان باتوں کو چھوڑیں، یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، میں کام کی غرض سے آئی ہوں. ارے بھائی دیکھ رہی ہو ہمارے تو پہلے ہی کتنے نوکر چاکر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. آپ نے بہت جب عاجزی کری تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم کنویں سے پانی بھر لاؤ مٹکوں میں. آپ کنویں سے پانی بھر کے لاتی. وہ چلتا رہا یہ 2-4 دن سلسلہ. آخر کو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ بیوی بس ہمارا خود یہ کام ہو ہی جاتا ہے. پھر دوسری جگہ آپ کو کوئی کام مل گیا. اس طرح آپ گزر بسر کرتی رہی. اب ابلیس خبیث کو جب یہ پتہ لگا کہ آپ کی زوجہ محترمہ آبادی میں کام کرنے جاتی ہیں اور اس کی عوض ایوب کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں، تو اس خبیث نے ان گھر والوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ ارے اس کا میاں جنگل میں پڑا ہے بیماری کے اندر اور ایسی مرض میں مبتلا ہے وہ، اور یہ اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ کھاتی ہے، اس کو چھوتی ہے اور آ کر تمہارے برتنوں کو بھی ہاتھ لگاتی ہے. اگر تم میں یہ بیماری لگ گئی تو جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہی جو آج اس کا ہوا ہے. اب سب کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی، ہاں واقعی یہ تو ہے حقیقت. اب سب دروازے آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں.
اللہ اکبر. آپ جو بھی دروازہ. ہاں بی بی رحیمہ ہوں میں. ہاں بی بی, ہاں بھائی کام ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی, ہمارا معاف کر دو بھائی, آگے دیکھ لو کہیں بھائی. یہ آوازیں آ رہی تھی سب طرف. آپ مایوس ہو گئی. اور تیسرا روز ہو گیا تھا, سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تھے آپ کو کھانے کے لیے. تو آپ ایک ایسے دروازے پر گئی, وہ ایسا گھرانہ تھا جو اپنی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان سے نالا ہی رہتا تھا, مگر مجبوری تھی آپ کو وہاں, وہ آخری گھر بچا تھا. جب آپ وہاں گئیں تو چوبارے میں اس سردار کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور نیچے ملکہ. تو آپ ان سے ملنے گئیں. جب آپ نے حوال سنایا تو وہ کہنے لگی نہیں بی بی نہیں, ہمارے یہاں تو ایسا کوئی کام نہیں ہے, ہمیں معاف کرو, آپ جا سکتی ہیں. تو آپ دروازے سے جب نکلی تو اس لڑکی نے آواز دی کہ بی بی کیا ہوا, تم تو اندر گئی تھی, خالی ہاتھ آ رہی ہو. کہ بی بی یہاں کوئی کام ہی نہیں ملا اور مجھے کھانے کی بہت ضرورت ہے, ایسے ایسے میرے شوہر جو ہیں وہ جنگل میں بھوکے ہیں 3 دن سے. تو اس لڑکی کی نظر آپ کے بال مبارک پر پڑتی ہے. آپ کے بال مبارک بہت حسین اور سنہرے اور خوبصورت تھے, 2 مونڈیاں باندھا کرتی تھیں آپ. تو اس کی نظر جب آپ کے بالوں پر پڑی تو وہ کہنے لگی دیدی ایک صورت میں تمہیں کھانا مل سکتا ہے, تم اپنے بالوں کی ایک مونڈی کاٹ کر مجھے دے دو. تو آپ فرماتی ہیں دیدی یہ میری مونڈیاں پکڑ کر ہی وہ میرے شوہر اٹھتے ہیں, مگر وہ بدبخت مانی نہ, کسی طرح اس نے وہ بال ہی لیا آخر اور پھر کھانا دے دیا. اور آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی محبت کو جب سامنے رکھا اور اپنے بالوں کا سامنے رکھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی محبت جیت گئی. آپ نے وہ بال کاٹ دیے اور اس کے بدلے میں جو کھانا ملا بڑی خوشی خوشی دیے جنگل کی طرف چلی جا رہی تھی. جب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آپ کو کھانا پیش کیا تو آپ فرمانے لگے رحیمہ تم تو کہتی ہو اب تمہیں کوئی کام نہیں دیتا, سارے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے, اور آج تم پھر اتنا عمدہ کھانا لے کر آ گئی. تو آپ فرماتی ہیں ہاں ایک جگہ کام مل گیا تھا, آپ کھانا کھائیے. چلو جی, آپ کھانا تو کھلا رہی تھی اور کھا رہی تھی, مگر آپ کو آنے والے دن کا پھر غم ستا رہا تھا کہ آج تو ایک مونڈی کاٹ کر آپ کو کھانا کھلا دیا آگے. مگر اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, آپ دونوں اسی پر ہی شاکر تھے. اور شام ہوئی, گھر آ گئی. یہ سلسلہ پھر چلا, پھر وہی آپ نے در در صدائیں لگائیں, سب دروازے بند. آخر کو اسی در پر چلی گئی جہاں وہ لڑکی نے آپ کی مونڈی کے ایک بال کاٹے تھے, پھر دوسرے بھی اس کو کاٹ کر دے دیے. اور کھانا لے کر اب آپ جنگل کی طرف آ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہیں جنگل کے اندر کوئی پیچھے آ رہا ہے آپ کے. تو جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کوئی بزرگ چلے آ رہے ہیں, تو آپ اپنی رفتار کو اور تیز کر دیتی ہیں آگے چلنے کے لیے. تو وہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں ارے بیوی کہاں جنگل کی طرف بھاگی جا رہی ہو. تو آپ اپنی رفتار کو کم کر لیتی ہیں, تو فاصلہ قریب ہو جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم جانتے نہیں میں ایوب کی بیوی ہوں. کہ کون ایوب؟ کہ وہ ایوب جس کا اس بستی کے اندر بڑا دبدبہ, بڑی شان و شوکت تھی, اور وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. ہاں تو کیا ہوا پھر بھائی, تو جنگل میں کیا کام تمہارا؟ کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ حکیموں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا ہے اور ہم نے انہیں جنگل میں ڈال دیا ہے. کہنے لگا بی بی یہ تو بات ماننے والی نہیں. اب خبیث کی بات سنیے آپ, خبیث کی کہ اس نے پتے کی بات کریے. یہ وہ کہتا ہے کہ بی بی یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اگر کوئی بیماری اتاری ہے نا تو اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے. ہاں اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ الگ بات ہے. تو کہتی ہے تو کیا اس کا ہے علاج آپ کے پاس؟ کہ اس کا تو ہے علاج, مگر خیر چھوڑو بی بی, تمہارے شوہر شاید اس کو استعمال نہ کرے اور میری محنت رائے گاں چلی جائے. ارے نہیں, اب آپ نرم پڑ گئی, کیونکہ آپ کو ان کی بیماری کا 18واں سال تھا, یہ جو اب شروع ہوا تھا 18واں سال. تو آپ نے سوچا اچھا حضرت ایوب علیہ السلام صحیح ہو جائیں, تو آپ نے پھر منت سماجت کی کہ نہیں آپ بتا دیجئے.
تو وہ خبیث کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کو 7 دن سور کا گوشت کھانا پڑے گا اور شراب پینی پڑے گی، بس 8ویں دن وہ بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اب آپ کے چہرے پر ناگواری سی آ گئی اور آپ دل میں سوچنے لگی کہ حضرت ایوب علیہ السلام تو ان چیزوں کو استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا کرو، تم ساتھ چلو، تم سمجھا دینا، شاید تمہارے کہنے سے وہ ان چیزوں کو استعمال کر لے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تم دونوں کے اندر بات رہے گی نا تو پھر تیسرے کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ کہتے ہیں اچھا میں کوشش کروں گی۔ اب آپ کو رفع حاجت کرواتی ہیں، راکھ بدلتی ہیں، بٹھاتی ہیں، اور جب پھر خوشبودار عمدہ کھانا جب کھولتی ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی تم تو کہتی ہو کام نہیں ملتا، پھر آج کھانا لے آئی۔ اب آپ باتوں میں لگاتی رہی ان کو کہ ہاں مجھے آج کھانا بھی مل گیا اور آپ کے مرض کا علاج بھی مل گیا۔ تو آپ کہنے لگے رحیمہ کیا مل گیا تمہیں میرے مرض کا علاج؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ کہ خیر چھوڑو مجھے، ارے کیوں حلق کے اندر بات کو رکھتی ہو، زبان پر لے آؤ جو کہنا ہے تاکہ میں بھی پہیلیوں میں نہ بوجھوں۔ تو کہتی ہے آپ کے مرض کا علاج تو مل گیا مگر اس کی دوا یہ ہے کہ آپ کو 7 روز تک سور کا گوشت کھا کر 7 روز تک شراب پینی پڑے گی۔ آپ کے چہرے مبارک پر جلال آ گیا اور پورا وجود اس عالم میں بھی کانپ اٹھا، اور آپ غصے کی حالت میں کہنے لگے رحیمہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس ادنا سے مرض کی خاطر اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ جو چیز حرام کی گئی ہو وہ میں اسے حلال کروں گا؟ تم نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا رحیمہ، اگر میں تندرست ہو گیا تو تمہیں 100 لکڑیاں ضرور ماروں گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اب بھی ایک طرف بیٹھ گئی، آپ ایک طرف ہو گئے۔ آپ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھو کیسی نادان عورت ہے، اتنے سے مرض کے لیے مجھے اللہ کی نافرمانی پر ڈال رہی ہے۔ اور رحیمہ بی بی شاید یہ سوچ رہی تھی دل میں کہ ان کو تو صحیح ہونا ہی نہیں ہے۔ اب شام ہوئی، آپ گھر آ گئی۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر کیڑوں نے مسکن بنا لیا تھا، اور شکر گزاری کا ایک اور موقع آپ کو مل گیا تھا۔ جب آپ کو ان پر نظر پڑتی اور اپنے جسم مبارک پر ان کو پلتا ہوا دیکھتے تو آپ اللہ کا شکر بجا لاتے اور فرماتے اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ اب بھی میں تیری کسی مخلوق کے تو کام آ رہا ہوں۔ اللہ، کوئی کیڑا نیچے گر جاتا اس کو دوبارہ پھر رکھ لیتے۔ پھر جب آپ اذیت میں بہت مبتلا ہوئے تو ایک روز اللہ سے فریاد کرنے لگے اللہ کریم مجھ پر رحم فرمائیے، شیطان نے مجھے دکھ سے ہاتھ لگایا۔ ابر رحمت جوش میں آ جاتا ہے، سیدنا جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی ہیٹی ماری۔ سبحان اللہ، پھر پانی کے چشمے نکلتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اس میں آپ غسل فرماتے ہیں۔ جنت الفردوس سے اللہ رب العزت آپ کے لیے جوڑا بھیجتا ہے، آپ کو زیب تن فرماتے ہیں۔ پھر دوسرا چشمہ نکلتا ہے، اس کو آپ پلایا جاتا ہے۔ جب آپ کے جسم مبارک میں وہ پانی داخل ہوتا ہے تو اندر کی بھی غلاظت صاف ہو جاتی ہے اور آپ پہلے سے حسین و جمیل و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ ایک جگہ پڑے اکتا گئے تھے تو ذرا چہل قدمی کے لیے اس جنگل میں ٹہلنے لگے۔ سبحان اللہ، بہشتی جوڑا، نورانی چہرہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اب بی بی رحیمہ شام کو جب جنگل میں آئی تو وہ کٹھیا میں جب نظر ماری تو وہاں حضرت ایوب علیہ السلام موجود نہیں۔ آپ کے تو چہرے پہ پریشانی آ گئی، آپ گھبرا گئی اور چاروں اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارے کہ ان کے تو جسم میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر جاتے، کوئی درندہ لے گیا کیا ان کو اٹھا کر؟
تو کہا اے بھیڑیوں اے درندوں تمہارے جبڑوں کی کیا آگ بجھی ہوگی، اس کے جسم پر تو گوشت ہی نہیں تھا سوائے ہڈیوں کے۔ اب وہ پریشان ادھر ادھر تو دیکھتی ہے سامنے ایک اجنبی زر خوبصورت لباس کے اندر چادر اوڑھے اور پشت ان کی طرف ہے کھڑا ہوا ہے، تو آپ آواز دیتی ہے کہ اے اجنبی تم نے یہاں میرے ایوب کو دیکھا؟ تو آپ کہتے ہیں کون ایوب؟ آپ کا رخ مبارک اسی طرف ہے، پشت ہے اس طرف۔ کون ایوب؟ کہ ارے ایک ایوب تھا اللہ کا بندہ یہاں پڑا تھا، کہ اگر دیکھو گی تو پہچان لو گی ایوب کو، کہ لو ایوب کے پہچاننے میں ہے ہی کیا۔ آپ نے پھر جب رخ مبارک اس طرف کرا اور چادر مبارک جب چہرے مبارک سے ہٹائی تو بی بی رحیمہ دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائی اور قدموں میں گر گئی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کا امتحان پورا ہوا، بی بی رحیمہ نے بھی غسل کیا، پانی پیا، اور اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح بستی میں پھیل گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام صحیح ہو گئے، ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو لوگ استقبال کے لیے آپ کو جنگل میں لینے آئے، اور جب دونوں میاں بیوی اپنے گھر جا رہے تھے تو خوشی سے شادماں تھے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام ایک قسم سے اندر دل میں بہت دکھ رکھتے تھے کہ میں نے 100 لکڑیاں مارنے کی قسم کھائی ہے، اور میرا ایسے وقت میں اس بیوی نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب آپ اسی شچ و پنچ میں تھے تو اللہ کو تو اپنے بندے کو، اپنے پیارے نبی کو خوشیاں دی تھی نا، فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ کو پیغام سنایا گیا کہ آپ گھبراؤ مت، اپنی قسم کو 100 دن کے مٹھی میں بند کرو اور اپنی بیوی کو مار دو، ہم تمہارے 100 لکڑیاں قبول کر لیں گے۔ اب آپ کے چہرے پہ شادمانی آ گئی تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام جنگل سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو اللہ نے آپ پر سونے کی ٹڈیاں برسائی تھیں، اور آپ ان کو اٹھا رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب یہ کیا؟ اٹھانے سے مقصد کیا؟ میں برسا نہیں رہا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم آپ کی نعمت سے کون محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ قرآن پاک میں اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آل اولاد، مال و متاع جو سب کچھ کھو گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دیا، اور ان کو اور اولادیں دیں۔ روایتوں میں ہے کہ آپ پوتوں کے پوتے دیکھ کر دنیا سے پردہ فرما کے گئے۔ نظم کی صورت میں نے اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے منظر کو اخذ کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ تھے مالدار حضرت ایوب بے گماں، تھے ان کے پاس جاگیر و باغات اور مکان، حق نے عطا کیے تھے انہیں لڑکے لڑکیاں، ہر وقت تھا نصیب انہیں ایسے دو جہاں، کرتے تھے وہ بھی شکر عنایت کے واسطے، تھی وقف زندگانی عبادت کے واسطے۔ تکرار حق سے ہو گئی باطل کی ناگہاں، باطل یہ حق سے کہنے لگا رب دو جہاں، دیکھا نہیں انہوں نے کبھی رنج کا سما، ہر وقت ان کو عیش و مسرت سے کام ہے، اس واسطے زباں پہ فقط تیرا نام ہے۔ ایوب سے تو چھین لے سب ان کا اختیار، برباد کر کے ان کو بنا رنج کا شکار، معلوم ہوگا پھر تجھے ایوب کا قرار، فرمایا حق نے تجھ کو اجازت ہے نابکار، تو رنج و غم میں جور و جفا میں ستا کے دیکھ، ایوب کو ہر ایک طرح آزما کے دیکھ۔ شیطان نے کچھ ایسا دکھایا انہیں اثر، بیمار ہو کے مر گئے ایک روز جانور، یوں آگ لگ گئی کہ جلا ان کا گھر، چھت گرنے سے وہیں پہ مرے دختر و پسر، ہوتے تھے روز ظلم نئے ان کی جان پر، لیکن وہاں تھا شکر خدا کا زبان پر۔ اللہ رے یہ رنج و مصیبت یہ امتحان، اپنے پرائے تھے نہ تو لڑکے نہ لڑکیاں، یوں آزما رہا تھا انہیں رب دو جہاں، تھا ان پہ سال رنج و علم کا 18واں۔ روتے تھے لوگ ان کی مصیبت کو دیکھ کر، حیران تھے لوگ شکر و عبادت کو دیکھ کر۔ ایک روز جب ملی نہ رہی ماں کو بھیک بھی، ایوب کے خیال سے بیچاری رو پڑی،
عورت تھی ایک پاس، وہ اس طرح بول اٹھی، کیا اچھے بال ہیں تیرے، تو کاٹ دے ابھی، بالوں سے تیرے سر کو میں اپنے سجاؤں گی، بدلے میں اس کے تجھ کو میں کھانا دلاؤں گی۔ بولی رحیمہ رحم کر تو بد نصیب پر، ایوب اٹھتے ہیں میرے بالوں کو تھام کر، ہم ہے پریشان حال لٹا ہے ہمارا گھر، برباد ہم ہوئے کہ مرے دختر و پسر۔ شوہر میرا کچھ اس طرح بیمار ہو گیا، اب اٹھنا بیٹھنا اسے دشوار ہو گیا، لیکن کسی طرح سے نہ مانی وہ بد خصال، آخر کو اس نے کاٹ دیے اپنے سر کے بال، بدلے میں اس کے کھانا ملا دل تھا پر ملال، بالوں کے کٹنے سے ہوا اب ضبط غم محال، ایک آہ نکلی منہ سے مصیبت کو دیکھ کر، رونے لگی رحیمہ اس حالت کو دیکھ کر، بولی رحیمہ رو کے الہی تیرے نثار، 18 سال کے ہیں غم کے ہم شکار، تیرا کرم نہ ہوتا اگر رب دو جہاں، ایوب صبر کرتے یہ تھا حوصلہ کہاں، اب بخش دے یہ سال ہے غم کا 18واں، ورنہ تیری خوشی میں ہے ہم لوگ شادماں، قسمت میں جو بھی ہوگی مصیبت اٹھائیں گے، لیکن زباں پہ کوئی شکایت نہ لائیں گے، قدرت کو جوش آ گیا سن کر کے یہ پکار، قدرت کو جوش آ گیا سن کر کے یہ پکار، جو کچھ بھی کھو گیا تھا ملا اس سے بے شمار، پھر ایک بار ہو گیا ہر شے پہ اختیار، شیطان ان کے صبر سے آخر ہوا فرار، جب کامیاب صبر میں ایوب ہو گئے، واللہ دو جہاں کے وہ محبوب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مختصر سی روشنی تھی جو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نے عرض کری، خدمت میں آپ کے پیش کری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں، کیونکہ انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اولیاء کرام کے جہاں ذکر ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ضرور شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ شیخ قمر ابراہیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔